وہ اپنے کمرے کی کھڑکی کھول کر سامنے والے گھر کے اندر جھانک رہی تھی۔ وہاں اسے لون میں کوئی بھی نہ دکھائی دیا تو اس نے للچائی ہوئی نظروں سے سامنے موجود کچے آم کے درخت کو دیکھا تھا۔ کچے آموں سے تو اسے ویسے بھی بہت زیادہ محبت تھی، اور اگر کوئی اسے کہے کہ تم 3 ٹائم کھانے میں کیا کھانا پسند کرو گی تو وہ کچے آموں کو نمک مرچ کے ساتھ کھانے کی فرمائش کر دیتی۔ وہ ایسی ہی چلبلی سی تھی۔ زنیرہ، زنیرہ کیا کر رہی ہو تم؟ اتنی سخت دھوپ میں کہاں کی سیر کو نکل رہی ہو؟ اس کی بڑی بہن زینیا نے اسے جب چپکے سے امی سے بچتے ہوئے گھر سے باہر نکلتے ہوئے دیکھا تو اس کی چوٹی پکڑ کر زور سے کھینچی۔ زینیا کی بچی، تمہیں تو میں چھوڑوں گی نہیں۔ آم چرانے جا رہی ہو؟ وہ برابر والے بنگلے میں تم نے دیکھا نہیں کچے آموں کی بہتات نظر آ رہی ہے؟ میرے تو منہ میں پانی آ رہا ہے، میں وہی لینے جا رہی ہوں۔ پر اب تم نے چونکہ میری چوٹی کھینچ کر مجھے زخمی کیا تو تمہیں ایک بھی آم نہیں ملے گا۔ زنیرہ نے اپنی کمر پر ہاتھ رکھتے ہوئے زینیا کو گھور کر دیکھا تو وہ ہنسنے لگی۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ تم اپنے دوست کے گھر جا کر آم توڑو گی؟ گھر والے کیا کہیں گے؟ کتنی کوئی ندیدی بھوکی انسان ہے۔ اس سے پہلے کہ زینیا اپنی بات مکمل کرتی، وہ اچھل کود کرتی ہوئی ڈرائنگ روم میں جا پہنچی، جہاں شیشے کی میز پر رکھی ٹرے میں خوبصورت سے تراشیدہ پتھر سجے ہوئے تھے۔ اس نے مٹھی بھر کر وہ پتھر اٹھائے تو زینیا چیخ پڑی، ابھی میں امی کو اٹھاتی ہوں، تم ذرا ٹھہرو۔ زینیا جیسے ہی اندر گئی تب تک وہ دوڑتی ہوئی باہر نکل گئی تھی۔ یہ 16 سال کی زنیرہ تھی، جس کے چلبلے پن نے نہ صرف گھر والوں کو بلکہ آس پاس محلے کے تمام لوگوں کو پریشان کر رکھا تھا۔ گھر سے باہر نکلتے ہوئے اس نے کھڑکی میں کھڑی زینیا کو انگوٹھا دکھایا اور پھر دروازے کے پاس باہر کی طرف سے کنڈی لگائی۔ زونی، زونی پاگل ہو گئی ہو؟ دروازہ تو کھول کر جاؤ۔ لیکن وہ انسنی کرتے ہوئے دوڑ کر برابر والے بنگلے کے جالی دار گیٹ پر چڑھی اور پھر ایک زوردار چھلانگ لگا کر اندر اتر چکی تھی۔ خدا کی قسم غضب ہے یہ لڑکی۔ وہ فرمان ولا میں قدم رکھ چکی تھی اور وہاں لون میں درخت کے سائے میں کھڑی اپنے سر پر ہاتھوں کا چھجا بنا کر سامنے موجود عمارت کی کھڑکی میں آوازیں دینے لگی، سامیہ، سامیہ جلدی آؤ باہر، تمہاری دوست زونی آ چکی ہے۔ اس نے انتہائی زور سے کہا تھا کہ سامیہ جلدی سے کھڑکی کھول کر باہر نکلی۔ خدا کا واسطہ ہے لڑکی، آہستہ، گھر والے جاگ رہی ہیں، سن لیں گے تو کیا سوچیں گے؟ پر وہ زونی ہی کیا جس پر کسی بات کا اثر ہو جائے؟ کیا سوچیں گے؟ میں کوئی غلط کام کر رہی ہوں کیا؟ اس نے لڑاکا عورت کی طرح ہاتھ نچا کر اپنی دوست سامیہ سے کہا۔ اچھا نا، اب تم لڑنے مت بیٹھ جانا، میں آ رہی ہوں، پکا پروگرام ہے نا؟ سامیہ نے اسے اپنے بھائی کے لگائے گئے آم کے درخت سے کچی کیریاں توڑنے کے لیے بلایا تھا۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ زنیرہ اس کام میں حد درجہ ماہر ہے۔ سامیہ دوڑتے ہوئے باہر آئی اور اس کے کان میں سرگوشی کی، کیا یہ تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ تھوڑی دیر پہلے جو خوشی اس کے چہرے پر نظر آ رہی تھی وہ ایک دم سے مکفود ہو گئی۔ میں نے اب کیا کروں؟ آج وہ آفس نہیں گئے، گھر میں ہی موجود ہے۔ اگر انہوں نے ہمیں دیکھ لیا تو شامت آ جائے گی۔ زنیرہ نے آنکھیں سکیڑ کر سامیہ کو دیکھا۔ شامت آتی ہے میری جوتی کی، میں ان سے نہیں ڈرتی، یہ تم ہی ہو جو انہیں دیکھ کر ڈر جاتی ہو۔ ویسے راز کی بات بتاؤں، وہ چنگیز خان سے کم نہیں ہے، ان کے آتے ہی تمہارے گھر میں کرفیو لگ جاتا ہے۔ ارے بابا، اتنی پابندیوں میں کیسے سانس لیتی ہو؟ اس چنگیز خان کو تو آج آ لینے دو، آج میں پوچھ لوں گی اسے کہ کیوں میری بہن نما دوست کو اتنا ڈرا کر رکھا ہوا ہے۔ اس نے سامیہ کو بیچارگی سے دیکھ کر گلے سے لگایا تو سامیہ کا قہقہ بلند ہوا تھا۔ اسی طرح اسے ہنسایا کرتی تھی۔ چل اب اپنا کام کرتے ہیں، ورنہ سچ میں تیرا چنگیز کھانا آ گیا تو کہے گا کہ میرے آم کے درخت کو ستیہ ناش کر کے رکھ دیا۔ زنیرہ نے اونچی اونچی آواز میں کہا اور پھر پتھر اٹھا کر زور زور سے نشانہ لگا کر کیریوں پر مارنے لگی۔ ویسے بڑا مزہ آتا ہے اس طرح پتھر سے نشانہ لگا کر مارنے کا۔ یہ کڑی دھوپ میں آم کے درخت کا نشانہ لینے کی بات ہی الگ ہوتی ہے، قسم سے دل خوش ہو جاتا ہے۔ اس نے ایک پتھر مارا، وہ نشانے سے چوک گیا۔ دوسرا، تیسرا اور پھر جیسے ہی چوتھا پتھر مارا تو لاتعداد کچے آم ٹوٹ کر زمین پر گر پڑے اور پھر ایک زوردار چھناکے کی آواز آئی۔ اف میرے خدا! سامیہ اپنا سر پکڑ کر وہیں زمین پر بیٹھ گئی اور
زنیرہ جو کچے آم اپنی جولی پھیلا کر سمیٹ رہی تھی، آواز پر مڑ کر سامیہ کو دیکھا۔ یہ آواز کس چیز کی ہے؟ ادھر دیکھو، سامنے دیکھو۔ سامیہ نے خوف سے بھرپور آواز میں سے اشارہ کیا تو یہ دیکھ کر اس کی بھی جان نکل گئی کہ چنگیز خان کی گاڑی کو وہ بڑا سا پتھر لگ چکا تھا اور آگے کا شیشہ ٹوٹ چکا تھا۔ اور او تیری، اب کیا ہوگا؟ اس نے بھٹی بھٹی نگاہوں سے سامنے کھڑی سامیہ کو دیکھا۔ بھائی بہت غصہ کریں گے، تم تو چلی جاؤ گی، مجھے لگتا ہے آج قتل ہی کر دیں گے۔ زنیرہ یہ سن کر ہنسنے لگی تو سامیہ نے اسے گھورا۔ بدتمیز، ایک تو ہمارا نقصان کیا، اوپر سے دانت نکال کر ہنس بھی رہی ہو۔ چھوڑو، اب مصیبت جب سر پر آئے گی تب بھی پتہ چلے گا۔ اب میرے کچے آم کھانے کی خواہش میں تم رکاوٹ بن رہی ہو۔ چلو آ جاؤ، دفعہ کرو، بیٹھو ادھر۔ میں چھری بھی لائی ہوں اور یہ دیکھو مسالہ اور نمک بھی امی کے سونے کے بعد کچن سے اٹھا لائی ہوں۔ اس نے ایک ہاتھ میں چھری دکھائی اور دوسرے ہاتھ میں کاغذ میں لپیٹا ہوا نمک اور مرچ کا مکسچر دکھایا۔ تم کھا لو، اب میرے حلق سے تو کچھ بھی نہیں اترنے والا۔ بھائی نے اگر دیکھ لیا تو کیا ہوگا؟ وہ وہی انگلیاں مروڑ کر ادھر سے ادھر گھومنے لگی۔ ارے ارے، جب تمہارا چنگیز خان آئے گا تب دیکھا جائے گا، ابھی تو آؤ نا، میرے ساتھ بیٹھ کر کھاؤ نا۔ اس نے اسے ہاتھ سے کھینچ کر اپنے پاس بٹھایا۔ وہ اتنی دیر سے سارے کچے آموں کو کاٹ کر ان پر نمک مرچ چھڑک کر کاغذ پر رکھ کر مزے لے لے کر کھا رہی تھی۔ سامیہ کا دل بھی للچایا تو اس نے کاغذ اس کی طرف بھی بڑھایا۔ اس سے پہلے کہ وہ پورا کاغذ ختم کرتی، سامنے سے تیز تیز چلتا ہوا چنگیز خان اندر آتا دکھائی دیا تو ان دونوں نے بے اختیار ایک دوسرے کی طرف دیکھا تھا۔ مارے گے زونی، مارے گے ہم، تیری وجہ سے مارے گے۔ سامیہ نے اپنا کاغذ ہاتھ پیچھے کر کے چھپا دیا اور بے چارگی سے شکل بنا کر اپنے بھائی کو دیکھنے لگی۔ تم فکر مت کرو، میں دیکھ لوں گی۔ اس نے آنکھوں ہی آنکھوں میں سامیہ کو اشارہ کیا اور کھڑی ہو کر زور زور سے ہنسنے لگی۔ سامنے سے آتے شہریار نے اپنی گاڑی کا حال دیکھا تھا اور پھر سامنے کھڑی دانت نکال کر ہنستی اپنی بہن کی دوست زنیرہ کو دیکھا۔ تم نے پھر اسے گھر پر بلا کر نقصان کر لیا، وہ سامیہ کو دیکھ کر چلایا تو زنیرہ کی ہنسی ایک لمحے کے لیے تھمی، لیکن اس نے خود کو سنبھال لیا۔ ارے شہری بھائی کیوں غصہ کرتے ہیں؟ یہ دیکھیں ہم نے کچے آم توڑے ہیں۔ زونی، سامیہ نے اسے معاملے کی سنگینی کا احساس دلانا چاہا تھا، کیونکہ اس نے اپنے بھائی کے چہرے پر غضب کے آثار دیکھ لیے تھے۔ جو انتہائی غصے سے زونی کو دیکھ رہا تھا۔ سامیہ کو تو ایسا لگا جیسے وہ اسے کچا چبا جائے گا۔ سامیہ سے کہہ دو آئندہ مجھے یہ گھر کے آس پاس بھی نظر نہ آئے، جانتی ہو اس نے میرا کتنا نقصان کیا ہے۔ ارے بھائی اب چھوڑیں نہ، یہ چکھیں، دیکھیں آپ کے سالوں کی محنت پر کتنے اچھے کچے آم لگے ہیں۔ اس نے اچانک سے کاغذ شہریار کی طرف بڑھایا تو اس میں سے نمک اور مرچ تیز ہوا کے باعث اس کی آنکھوں میں پڑ گیا تھا اور اس کے بعد زونی کی آنکھیں ابل کر رہ گئی تھی۔ وہ چیخ رہا تھا، ستیہ ناس ہو میری آنکھیں۔ اس کی آنکھیں بری طرح جل رہی تھی۔ زونی، خدا کا واسطہ تم یہاں سے چلی جاؤ، ورنہ آج تو یہ میرا بھائی سچ مچ چنگیز خان بن کر دکھائے گا، ہم دونوں کی کھوپڑی کا مینار قائم کرے گا۔ تم نے ان کی آنکھوں میں مسالہ ڈال دیا۔ یار، سامیہ روحان سی ہو رہی تھی اور اب تو زنیرہ کے ہاتھوں کے طوطے بھی اڑ چکے تھے۔ ٹھیک ہے میں جا رہی ہوں۔ وہ جانے کے لیے مڑی، پھر مڑ کر سامیہ کے ہاتھ میں چھپے ہوئے کچے آم کا کاغذ کھینچ کر اپنی پاکٹ میں ڈالا۔ یہ میں نہیں بھول سکتی۔ شکریہ، مزے لے لے کر ایک ٹکڑا منہ میں رکھا، پھر شہریار کی طرف نظر کی جو ابھی تک اپنی آنکھوں میں مرچی چلے جانے کے باعث مسل کر انہیں کھولنے کی کوشش کر رہا تھا۔ بیسٹ آف لک، اس نے انتہائی برے برے منہ بناتے ہوئے سامیہ سے کہا اور پھر مسکراتے ہوئے گھر سے باہر نکل گئی۔ زنیرہ تو جب بھی آتی ہے میرے لیے قیامت ہی لاتی ہے۔ شہریار نے اسے غصے میں اپنے کمرے میں بلایا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھی۔ آج کے بعد سامیہ اگر یہ تم مجھے اس گھر میں نظر آئی تو تم دیکھنا میں تو اس گھر کی ہی چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ زہر لگتی ہے وہ مجھے۔ 16 سال کی ہو چکی ہے لیکن ابھی تک 5-6 سال کے بچوں کے جتنے کارنامے کرتی ہے۔ کیا اسے اتنی بدتمیز ہے کہ دوسروں کے گھر جا کر نقصان نہیں کرتے؟ شہریار جیسے پھٹ پڑا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ زنیرہ کے گھر جا کر اس کے ماں باپ کے سامنے اس کی بے عزتی کریں۔ لڑکیاں اتنی امے چور بھی ہو سکتی ہیں، میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا۔ اتنی امے چور لڑکیاں گھر کیسے بساتی ہوں گی؟ سامیہ نے کن اکھیوں سے اپنے بھائی کو دیکھا تھا۔ بھائی بس غلطی سے ہو گیا نا، اس نے جان بوجھ کر نہیں کیا ہے، وہ منمنائی۔
اچھا غلطی سے ہو جاتا ہے؟ اسے سب غلطی سے ہی ہوتا ہے، میں ہی تمہیں پاگل دکھائی دیتا ہوں نا۔ اس کا اکلوتا بھائی اس سے ناراض ہو کر اپنے کمرے میں واپس لوٹ گیا تھا، اور پھر اس نے 2 دن تک سامیہ سے بات نہیں کی تھی۔ اس واقعے کے 2 دن بعد سامیہ اپنے کمرے میں بیٹھی لیپ ٹاپ سے اپنی پریزنٹیشن بنا رہی تھی کہ جب اسے اپنی کھڑکی کی طرف سے عجیب سی آواز سنائی تھی۔ کیسی آواز ہے؟ اس نے اپنے لیپ ٹاپ کی لڈ گرائی، لیکن پھر بھی اس نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا۔ بہت ڈر لگ رہا ہے مجھے، تو کہیں کوئی چور تو نہیں آ گیا؟ یہ سننا تھا کہ سامیہ نے چور چور کا شور مچاتے ہوئے شہریار کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا تھا۔ وہ جو رات بھر کا تھکا ہوا تھا اور ابھی صبح اس نے نیند کی غرض سے اپنے بستر پر لیٹنے کا پلان بنایا ہی تھا کہ دروازے کی دستک سن کر دروازہ کھولا۔ سامنے سامیہ حواس باختہ سی موجود تھی۔ بھائی گھر میں کوئی بھی نہیں ہے، اور لگتا ہے چور آ گیا ہے میرے کمرے کی کھڑکی سے۔ آواز بھی کر رہا ہے۔ کیا بول رہی ہو؟ وہ بیزار ہوا۔ نہیں بھائی، سچ کہہ رہی ہوں، مجھے ڈر لگ رہا ہے، کوئی ہے وہاں پر۔ سامیہ نے اشارہ کیا تو وہ کڑے تیوروں کے ساتھ اس کے کمرے میں داخل ہوا۔ کہاں ہے؟ اس نے کھڑکی سے جیسے ہی نیچے جھانکا تو اس کے ہوش اڑے۔ وہاں کوئی اور نہیں بلکہ زنیرہ کی کھڑکی کی گل کے پاس موجود چبوترے پر آرام سے بیٹھی اسے ڈرانے کے انتظار میں تھی، لیکن اگلے ہی پل اس کا سارا منصوبہ خاک میں مل گیا جب وہاں کھڑکی میں سامیہ کے بجائے شہریار نے جھانکا تھا، اور اس نے انتہائی زوردار آواز میں بھاؤ کر کے ڈرایا تھا۔ آنکھیں کھول کر سامنے کی طرف دیکھا تو شہریار سینے پر بازو لپیٹ کر اسے خونخوار نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ شرم آتی ہے جب کو ذرا بھی زنیرہ کا سر جھک گیا۔ محبوب سامیہ سے دور رہے، میں نے اسے بھی خبردار کیا ہے، اور آپ کو بھی۔ آپ مجھے میرے ہی گھر میں نظر نہیں آنی چاہیے۔ زنیرہ نے اپنی آنکھیں پھیلا کر شہریار کی طرف دیکھا۔ آپ اس قدر بد لحاظ اور بے مروت بھی ہو سکتے ہیں، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ گھر آئے مہمان کے ساتھ کوئی ایسا سلوک کرتا ہے؟ وہ بھی کہاں پیچھے رہ جانے والی تھی۔ سامیہ نے بے اختیار اپنا سر پیٹ لیا تھا۔ آپ مہمان ہیں؟ وہ طنزیہ ہنسا پر دوسرے تیسرے دن مہمان گھر پر نہیں آیا کرتے، اور اگر آپ بھی جاتی ہیں تو سیدھے طریقے سے بیرونی دروازے سے آتے ہیں، چوروں کی طرح چھپ کر، کھڑکیوں سے کود کر نہیں۔ بالکل بندروں کی طرح آخری جملہ اس نے انتہائی دھیمی آواز میں کہا تھا، لیکن زنیرہ کے کان میں یہ آواز باقاعدہ طور پر پڑ گئی تھی۔ کیا کہا آپ نے مجھے؟ بندر کہا؟ وہ چبوترے پر کھڑی ہوئی تو بے اختیار اس کا توازن بگڑا۔ اگلے ہی پل شہریار نے اسے ہاتھ پھیلا کر پکڑ لیا تھا۔ نہیں خیر، میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں، بندر بھی آپ سے بہتر طریقے سے اچھل سکتا ہے۔ اسے انتہائی ناگواری سے اسے کھینچ کر کھڑکی سے گھر کے اندر آنے کا راستہ دیا، اور پھر تیز تیز قدموں سے دروازہ ایک دم سے زور سے بچھاڑ کر باہر نکل گیا۔ شکر ہے بلا ٹلی۔ زنیرہ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف دعا کے سے انداز میں اٹھا کر مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا کہا آپ نے؟ اگلی پل کرنٹ کھا کر اچھل پڑی جب دوبارہ دروازہ کھول کر شہریار نے سینے پر بازو لپیٹ کر انتہائی ناگواری سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ وہ میں کہہ رہی تھی سامیہ سے کہ شکر ہے میں اوپر آ گئی، ورنہ میں گر جاتی، چوٹ لگ جاتی نا۔ اس نے اپنی بات بدل لی تھی، لیکن شہریار اچھی طرح جانتا تھا کہ اس نے شہریار کو چنگیز خان، ہٹلر کے بعد ایک نئے لقب سے نوازا تھا جو کہ بلا کا تھا۔ یہ لڑکی کبھی نہیں سدھرے گی، اور نہ تم سامیہ۔ اس نے زنیرہ کے سامنے اپنی نفرت کا اظہار کیا تھا، اور ایک بار پھر سے دروازہ زور سے پچھاڑ کر کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ پیچھے سے زنیرہ کی زوردار ہنسی بھی سنائی دی تھی۔ اس نے بے بس ہو کر اپنی مٹھیاں بھینچی تھی، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ یہ لڑکی میرے لیے کسی عذاب سے کم نہیں ہے، اس نے دل ہی دل میں سوچا، اور اپنے کمرے میں بند ہو گیا۔ یار سامیہ، پیپر میں صرف چند دن رہ گئے اور میرے پاس وہ بک موجود ہی نہیں ہے جہاں سے ناولز کے سوالات آئیں گے، کچھ مدد کرو میری یار۔ اس نے وائس نوٹ سامیہ کے لیے چھوڑا تھا اور بار بار اپنی کھڑکی میں آ کر اس کی کھڑکی کی طرف دیکھنے لگی تھی۔ اس کی کھڑکی قدرے نیچے کی طرف تھی، دونوں میں فاصلہ کم تھا۔ سامیہ نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ لگتا ہے ایک بار پھر سے مجھے اب خود ہی جانا پڑے گا۔ اس نے اپنا دوپٹہ لیا اور پھر تیز تیز قدم سے ہوتی ہوئی ان کے گھر جا پہنچی۔ انکل اور آنٹی ہال میں صوفے پر بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔
ارے زونی بیٹا آؤ نا، بیٹھو نا۔ شہریار نے اسے دیکھ کر ایک گہری سانس بھری تھی۔ جب بھی آتی ہے آفت ہی لاتی ہے، اب تو ہی خیر کرنا میرے اللہ۔ شہریار نے آسمان کی طرف دیکھ کر آواز بلند بڑبڑاہٹ کی تھی۔ بری بات شہری، ایسے نہیں کہتے۔ زنیرہ نے اس کی کسی بات کو خاطر میں نہ لیا اور سامیہ کے کمرے کی طرف بڑھی، جو زور و شور سے یاد کر رہی تھی۔ کتنی کوئی بے وفا ہو تو کب سے تمہیں میسیج کر رہی ہوں، کہاں ہے تمہارا موبائل؟ او ہو یار، موبائل تو میں اسٹڈی میں ہی بھول گئی ہوں، میں نے تمہارا میسیج ہی نہیں دیکھا۔ کہو کیا کام ہے؟ سامیہ نے کتاب پر سے نظر ہٹائے بغیر کہا تو زنیرہ نے آگے بڑھ کر اس کی کتاب زور سے کھینچ کے وہ 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہوگی۔ اف زونی، یہ کیا کر دیا تم نے؟ سامیہ کی گہرے صدمے میں ڈوبی آواز سنائی دی تو زنیرہ نے حیرت سے اپنے ہاتھ میں موجود کتاب کو دیکھا۔ 2 ٹکڑے ہی تو ہوئی ہے، ویسے بھی کل اس کا پیپر ہے۔ تم تو ایسے کر رہی ہو جیسے میں نے کوئی ڈالرز پھاڑ دیے ہوں، زونی نے لاپرواہی سے کہا۔ تمہیں اندازہ نہیں ہے کتاب کس کی ہے؟ کس کی ہے؟ اب یہ مت کہنا کہ یہ چنگیز خان، ہٹلر اور بلا کی ہے۔ اب اگر تم نے یہ کہا تو میں اسے ایک اور نام دے دوں گی۔ کیا؟ ہاں، موت کا فرشتہ، کیونکہ اس کے بعد مجھے اپنے سر پر موت منڈلاتی ہوئی نظر آ رہی ہے، زنیرہ نے مذاق میں کہا تھا۔ لیکن سامیہ رو پڑی تھی۔ یار زونی، سچ میں یہ بھائی دوسرے ملک سے خرید کر لائے تھے، بالکل نیو ایڈیشن تھا، اور کہا تھا اس کتاب کو ہاتھ مت لگانا۔ یہ تو میں نے آج اسٹڈی سے نکال لیا، اب کیا ہوگا؟ زونی یار، سامیہ کا رونا دیکھ کر زونی کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ خدا کی قسم مجھے پتہ نہیں تھا، اگر ایسا پتہ ہوتا تو میں ہرگز اسے ہاتھ بھی نہ لگاتی۔ زونی خود بھی کانپ رہی تھی۔ تم رکو، میں کچھ کرتی ہوں۔ اس نے پاس رکھی ٹیپ اٹھا کر اسے جوڑنے کی کوشش کی تھی۔ اب یہ ساری کوششیں بیکار جائیں گی۔ شہریار بھائی تو میرا قتل کر دیں گے، مجھے پھانسی پر چڑھا دیں گے۔ ارے تم رو کیوں رہی ہو؟ سامیہ کو روتے دیکھ کر اس نے اسے کندھوں سے تھام کر تسلی دی۔ تمہارے ساتھ میں بھی خودکشی دار پر چڑھنے کے لیے تیار ہو جاؤں گی۔ میرے ہاتھوں سے یہ پھٹا ہے نا، سوری یار، مجھے نہیں پتا تھا اتنی مہنگی بک ہوگی۔ تم بھی تو اتنی دلچسپی سے پڑھ رہی تھی، مجھے لگا کورس کی بک ہے۔ زنیرہ کی کینچی جیسی چلتی زبان کو اس وقت بریک لگے تھے جب اس کی نظر کمرے کے دروازے پر موجود شہریار کی طرف پڑی تھی۔ وہ ہو گیا جس کا مجھے ڈر تھا نا، ہے نا؟ بالکل ایسے ہی ہے نا، کڑے لہجے میں کہتے ہوئے اس نے ان دونوں کی طرف دیکھا تھا تو سامیہ نے بے اختیار اپنے ہاتھ میں پکڑی کتاب کے 2 ٹکڑوں کو اپنے پیچھے ہاتھوں سے چھپا لیا تھا۔ اب چھپانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور زنیرہ یہ سب کچھ یقیناً تمہاری وجہ سے ہوا ہوگا۔ سامیہ پچھلے 2 دن سے اس کتاب سے پڑھ رہی تھی۔ اسے کچھ نہیں ہوا، میں تمہیں معاف نہیں کروں گا۔ ابھی اسی وقت جا کر کہیں سے بھی $100 کا انتظام کرو اور مجھے لا کر میرے ہاتھ میں دو۔ یاد رکھو، اگر انتظام نہ کر سکی تو پھر میں تمہارا وہ حشر کروں گا جو تم زندگی بھر یاد رکھو گی۔ زنیرہ نے پہلی بار شہریار کے منہ سے اپنے لیے انتہائی سخت الفاظ سنے تھے، اور دوسری لمحے وہ بلک بلک کر رو پڑی تھی۔ بھائی سامیہ نے انتہائی بے بسی سے اپنے بھائی کی طرف دیکھا تھا، جس کے چہرے پر ذرا بھی رحم کے آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ وہ اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر تیزی سے بھاگتی ہوئی کمرے سے نکل گئی تھی۔ بھائی کیا کر رہی تھی؟ آپ کی یہ $100 کی کتاب اسٹڈی میں سجی ہوئی تھی، گرد کی ایک تہہ جم رہی تھی، اب اگر ذرا سی پھٹ گئی تو کیا قیامت آ گئی ہے جو آپ نے میری دوست سے اس طرح بات کی؟ سامیہ نے اسے احساس دلانے کی کوشش کی تو وہ تنزیہ ہنسی ہنسا۔ $100 تو نہیں لا پائے گی، امید ہے پھر دوبارہ کبھی سر اٹھا کر یہاں نہیں آئے گی۔ میں نے تمہیں پہلے بھی کہا کہ مجھے اتنی امچور لڑکیاں سخت زہر لگتی ہیں۔ کم از کم لڑکیوں کو لڑکیوں کی طرح دکھنا چاہیے، ہر وقت دانت باہر نکالنا، ہنسی مذاق کرنا اور دوسروں کا نقصان کرنا یہ زنانہ پن نہیں ہے۔ تمہاری دوست معاف کرنا اس میں بچگانہ پن ہے، اور اسے اب اپنا یہ بچگانہ پن ختم کرنا ہوگا، ورنہ میں اسے اس گھر میں نہ دیکھوں۔ ویسے بھی اب شرم کے مارے یہاں نہیں آئے گی۔ بھائی، سامیہ نے ایک بار پھر سے اسے آواز دی تو وہ کچھ بھی کہے بغیر مڑ گیا۔ آپ اتنے کٹھور دل کیسے ہو سکتے ہیں؟ اگر آپ کی بیوی بھی اسی طرح بچگانہ ہوئی تو کیا کریں گے؟ اسے گھر سے نکال دیں گے؟ شہریار کے قدم وہیں تھم گئے تھے اور اس نے پلٹ کر سامیہ کو دیکھا تھا۔ میں ایسی لڑکی کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا توہین سمجھتا ہوں۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ وہاں رکا نہیں تھا اور تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا لوٹ گیا تھا۔
یونیورسٹی کے پیپرز ہو رہے تھے۔ زنیرہ نے واقعی میں سامیہ کے گھر جانا چھوڑ دیا تھا۔ کیا بات ہے، آج کل سامیہ کے گھر چکر نہیں لگا رہی؟ کیا تمہاری لڑائی ہو گئی ہے؟ زنیرہ نے زینیہ کی طرف دیکھا۔ نہیں، لڑائی نہیں ہوئی، بس ایسے دل نہیں چاہتا۔ وہ شام اس کے دل میں نقش کر گئی تھی، اور پھر اس کا دل ہی نہیں ہوتا تھا کہ وہ سامیہ کے پاس جائے، حالانکہ اس میں اس کا کوئی قصور نہیں تھا۔ لیکن اس کا بھائی شہریار کا چہرہ ذہن میں ابھرتے ہوئے اس نے ایک جھرجھری سی لی تھی۔ چھوڑو نا، ایسی باتیں لے کر بیٹھ گئی تم بھی بتاؤ نا، کون کون جا رہا ہے گاؤں کی سیر کو؟ مجھے بھی جانا ہے۔ زینیہ نے اسے بتایا تھا کہ اس کے تمام کزنز نے مل کر پلان بنایا کہ وہ لوگ تائی کے گھر گاؤں رکنے جائیں گے۔ زنیرہ نے فوراً سے جانے کی حامی بھر لی تھی، اور یوں انہوں نے گاؤں جانے کے لیے پوری ایک بس کروا لی تھی۔ اس بس میں زنیرہ کے چچا جان کی 3 بیٹیاں اور 2 بیٹے شامل تھے۔ انہیں گاؤں دیکھنے کا بے حد شوق تھا، اور وہ اپنے تایا کے گھر جانے کو بیتاب تھے۔ زنیرہ کے گھر سے اس کے ساتھ زینیہ تھی، اور اس کی پھپھو کی 3 بیٹیوں کے ساتھ 3 بیٹے بھی شامل تھے، یعنی ان کا پورا گھرانہ جو کہ صرف کزنز پر مشتمل تھا، گاؤں کی سیر کو جا رہا تھا۔ ان کے گھر کے پاس بس آ کر رکی تھی اور سامان رکھا جا رہا تھا جب وہ اپنی کزن سے بات کرتی ہوئی بے دہانی میں سامنے سے آتے شہریار سے جا ٹکرائی تھی۔ شہریار نے بے اختیار اسے تھام لیا تھا، اور پھر اگلے لمحے اس کی نظر زنیرہ کے چہرے پر پڑی تو اسے فوراً سے زمین پر چھوڑ بھی دیا تھا۔ وہ زوردار آواز کے ساتھ زمین پر گر پڑی۔ کیا بدتمیزی ہے یہ؟ وہ شہریار پر جیسے پھٹ پڑی۔ بدتمیزی میں کر رہا ہوں یا تم کر رہی ہو؟ پہلے سر پر آنکھیں رکھ کر چل رہی تھی، اب خود اپنے کارناموں سے گری ہو تو مجھ پر چلا رہی ہو۔ وہ اس وقت بے حد ہینڈسم لگ رہا تھا، اس پر اس کی شخصیت نے 4 چاند لگا دیے تھے۔ اس سے پہلے کہ زنیرہ ہاتھ نہ جا کر اسے کوئی باتیں سناتی، اس کی کزن نے اسے کھینچ کر گاڑی میں بٹھایا تھا۔ شہریار نے ایک زہر خند نگاہ اس پر ڈالی اور پھر اندر بنگلے میں قدم رکھ چکا تھا۔ کون ہے یار یہ ڈیشنگ سا بندہ؟ پہلے تو نہیں دیکھا یہاں۔ زنیرہ نے خونخوار نگاہوں سے اپنی کزن کی طرف دیکھا۔ یہ تمہیں ڈیشنگ لگ رہا ہے؟ ایک نمبر کا ہٹلر ہے یہ، چنگیز خان کا جانشین ہے یہ۔ اس کی وجہ سے مجھے اپنی دوست سے دور رہنا پڑ رہا ہے، قسم سے بہت یاد آتی ہے۔ زنیرہ نے اندر جاتے شہریار کو کچا چبا جانے والی نظروں سے دیکھا اور اپنی کزن کو اس کا تعارف کروایا تو پورے بس میں کہکا گونج اٹھا تھا، نالائق کہیں گا۔ اس نے منہ پھیر کر شہریار کی تعریف کی تھی، لیکن وہ اب اس تعریف کو سننے کے لیے وہاں موجود نہیں تھا۔ چلو نا، موڈ ٹھیک کرو، زینیہ نے اپنی بہن کا چہرہ تھپتھپا کر کہا تو وہ مسکرا دی، اور یوں وہ لوگ پورے سفر کے دوران مدھم سی موسیقی لگائے ایک دوسرے سے گپ شپ کرتے ہوئے گاؤں کی طرف روانہ ہو چکے تھے۔ انہوں نے اپنا یہ ٹرپ اپنے گھر والوں سے یہ کہہ کر چھپایا ہوا تھا کہ یونیورسٹی انہیں ساتھ لے کر جا رہی ہے، جبکہ اصل بات تو یہ تھی کہ ان تمام کزنز نے پلان بنا کر اپنے تایا جان کے گھر دھواں بولنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ رات کے 11 بج رہے تھے جب بس کا ٹائر اچانک سے زوردار آواز کے ساتھ پھٹ پڑا تو پوری بس میں چیخیں بلند ہوئی۔ او ہو، کتنا اندھیرا یہاں پر، اب کیا ہوگا؟ نائمہ نے انتہائی بے بسی سے اپنی بہن کے ساتھ چمٹ کر کہا۔ کچھ نہیں ہوگا، کتنی ڈرپوک ہو تم یار۔ سفیر نے گاڑی سے اتر کر ٹائر چیک کیا تو وہ پھٹ چکا تھا۔ ٹائر پنکچر ہوا اور کچھ نہیں ہوا۔ ابھی وہ لوگ یہ بات کر ہی رہے تھے کہ چند پولیس افسرز ان کی بس میں داخل ہوئے۔ ان تمام کزنز نے آپس میں ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھا تھا۔ آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ ان میں سے ایک نے پوچھا۔ ہم یہاں قریبی گاؤں جا رہے ہیں، دیکھیں موسم بہت خراب ہے، بارش برسنے والی ہے۔ ہماری مانے تو یہاں پاس میں کسی کے گھر ٹھہرنے کی درخواست دے دیں، یہاں کے لوگوں کا دل بہت بڑا ہے، آپ کو ٹھہرا دیں گے۔ بس کو سائڈ پر کھڑا کر دیں، آگے راستہ خطرناک ہے، ہم کسی کو بھی نہیں جانے دے رہے۔ یہ سننا تھا کہ ان تمام کزنز کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ اب کیا ہوگا؟ انہی سوچوں میں ڈوبی ہوئی وہ بس سے نیچے اترے۔ نعمان بھائی نے آگے بڑھ کر ان تمام لوگوں کو ساتھ چلنے کا کہا تھا، اور سفیر، شفیق اور آدم کو لڑکیوں کے پیچھے چلنے کا کہا تھا تاکہ ان کی حفاظت رہے۔ وہ لوگ چلتے چلتے کچے مکان کے آگے رک گئے تھے۔ دروازہ کھٹکھٹانا چاہے یا نہیں، سفیر نے نعمان سے مشورہ کیا۔ یار لیڈیز بھی ساتھ ہے، کوئی خطرہ نہیں مول دے سکتے، دروازہ کھٹکھٹانا کو پوچھ لیتے ہیں، اگر صرف لیڈیز کو ہی ٹھہرا دیں تو ہم تو بس میں بھی گزارا کر لیں گے۔ کیوں، ٹھیک کہہ رہا ہوں نا میں نعمان؟ پھر انہوں نے ہمت کر کے دروازہ کھٹکھٹایا تھا تو ایک بوڑھی عورت باہر نکلی تھی۔
اور سامنے 7-8 لڑکیوں کو دیکھ کر حیرت سے پوچھنے لگی، کیا ہوا، راستہ بھول گئے ہو کیا؟ یعنی پہلے بھی شاید وہ لوگوں کو اسی طرح پناہ دیتی رہی تھی۔ جی ہم راستہ تو نہیں بھولے، گاڑی خراب ہو گئی ہے اور پولیس نے آگے جانے سے منع کر دیا ہے کہ موسم بہت خراب ہے، لہٰذا صبح نکلیں گے تو بہتر ہے کہ آپ ہمارے ساتھ موجود خواتین کو اپنے ساتھ ٹھہرا لیں گی۔ ہم تو گاڑی میں بھی بیٹھ جائیں گے لیکن مسئلہ خواتین کا ہے۔ یہ سننا تھا کہ بوڑھی عورت نے فوراً سے اپنے گھر کے دونوں دروازے کھول دیے اور یوں زنیرہ زینی اپنی تمام کزنز کے ساتھ گھر میں داخل ہوگی۔ بیٹا وہ جو دوسرا کمرہ ہے نا، تم لوگ وہاں چلے جاؤ اور باقی یہاں میرے ساتھ رہ جانا۔ بوڑھی عورت نے مسکرا کر ان لوگوں کو پناہ دی تو وہ اس کا شکریہ ادا کرنے لگی۔ تمام لڑکیاں ایک ہی کمرے میں ٹھہرنے کے لیے راضی ہو گئی تھی۔ زنیرہ بہت تھک چکی تھی، اس لیے اس نے وہیں پاؤں پسار کر بوڑھی عورت سے باتیں کرنا شروع کر دی تھی۔ زنیرہ بہت خوبصورت تھی اور اپنے نام کی طرح اپنے چلبلے پن کی وجہ سے اس کی خوبصورتی میں کوئی فرق نہیں آتا تھا۔ گہری بھوری آنکھوں پر دودھیا رنگت بہت جچتی تھی اور اس وقت وہ دوپٹے سے بے نیاز اس بوڑھی عورت سے باتیں کر رہی تھی۔ اس کا جھلکتا ہوا حسن سامنے کھڑے 27 سال کے مرد کو بے چین کر گیا تھا۔ اسے کب سے اپنی نظروں کے حصار میں رکھے ہوئے تھا اور زنیرہ اس بات سے بے خبر بات بے بات کہہ لگاتی ہوئی اس بوڑھی عورت سے باتیں بھگا رہی تھی۔ جس کمرے میں وہ بیٹھی ہوئی تھی اس کمرے میں ایک کھڑکی کھلتی تھی۔ زنیرہ کو بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس کے حسن کو کوئی اپنی نگاہوں میں بسائے اپنے اندر بے چینی محسوس کر رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ اٹھ کر اپنے کزنز کے پاس جاتی، کھڑکی سے اس شخص نے زنیرہ کو دیکھ کر آواز لگائی تھی، بات سنیں، آپ کو باہر آپ کے کزن بلا رہے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ وہ حیران ہوئی۔ مجھے؟ لیکن کیوں؟ پتہ نہیں، آپ جواب دے دیں۔ زنیرہ نے فوراً سے دوپٹہ تلاش کر کے اپنے سینے پر پھیلایا اور اپنے کھلے بالوں کو سمیٹتے ہوئے باہر کی طرف جانے لگی تو اسے دروازے پر دکھائی دیا۔ آئیے میں آپ کو آگے تک چھوڑ دیتا ہوں، اس ویرانے میں اکیلا جانا مناسب نہیں ہوگا۔ اسے گھر کے پچھلے دروازے سے لے کر آگے کی طرف بڑھنے لگا۔ بس اس طرف تو نہیں کھڑی ہوئی تھی۔ جہاں تک مجھے یاد ہے اس نے اونچے نیچے راستے پر چلتے ہوئے اس نوجوان کو مخاطب کیا تو وہ ہنسنے لگا۔ آپ نے کس نے کہا کہ ہم بس کی طرف جا رہے ہیں؟ اگلی لمحے اس نے زنیرہ کے منہ پر رومال رکھ کر دبایا اور اسے زور سے کھینچ کر ایک اسٹور میں لے آیا جہاں ایک بلب جل رہا تھا اور دور دور تک کسی ذی روح کا کوئی وجود نہیں تھا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ چھوڑیں مجھے۔ اس نے آگے بڑھ کر زنیرہ کے منہ پر اپنا ہاتھ رکھا اور اس پر جھکنے لگا۔ زنیرہ نے اپنی پوری طاقت سے اسے دھکا دیا تھا۔ وہ دور جا گرا، پھر اگلے پل اپنی طاقت سے کئی گنا زیادہ طاقت لگا کر زنیرہ کو کھینچ کر اسے زبردستی چھونے لگا۔ زنیرہ کی چیخ بلند ہوئی تھی اور یہ چیخ رات کے اندھیرے میں دب گئی تھی۔ یہ گاڑی کو بھی ابھی ہی خراب ہونا تھا۔ اسے جلد از جلد شہر واپس لوٹنا تھا اور اس کی گاڑی عین اسی جگہ خراب ہوئی تھی جہاں تھوڑے ہی فاصلے پر بس موجود تھی۔ اب اتنا مجھے چلنا پڑے گا۔ اس نے اپنے موبائل کی ٹارچ لائٹ جلائی تھی اور گاڑی کو وہی بند کر کے آگے بس سے مدد مانگنے کا سوچا تھا۔ شاید اس کا پیٹرول ختم ہو گیا تھا، تبھی اسے ایک نسوانی چیخ سنائی دی تھی۔ اس نے بے اختیار پیچھے مڑ کر دیکھا تو کچھ فاصلے پر ایک اسٹور تھی جہاں بلب جل رہا تھا۔ اتنے ویرانے میں نسوانی چیخ، اس نے بے اختیار سوچا اور قدم پیچھے کی طرف موڑتے ہوئے تیز چلتا ہوا اسٹور کی طرف گیا۔ زور سے آواز دی، جہاں کوئی ہے۔ اسے کسی انہونی کا احساس ہوا تھا کیونکہ اس کے پوچھتے ہی بہت سی چیزیں ایک ساتھ گرنے کی آواز آئی تھی۔ دکان کے اندر کوئی بھی موجود نہیں تھا لیکن ایسی آوازیں آ رہی تھی جیسے دو لوگ آپس میں بغیر کسی آواز کے لڑ رہے ہوں اور ان کے قدموں کی دب دب سے زمین گونج رہی ہو۔ کوئی ہے یہاں پر؟ اس نے وہاں ماربل پر اپنا ہاتھ زور زور سے بجاتے ہوئے پوچھا تھا۔ تبھی اسے دکان کے اندر موجود کمرے کے اندر ایک روشنی سی محسوس ہوئی تھی۔ مجھے اندر جانا چاہیے۔ اس نے جانے کا فیصلہ کیا۔ دکان کے اندر قدم رکھنے کے بعد اس نے زور زور سے دروازہ کھٹکھٹایا تھا۔ کوئی ہے یہاں پر؟ کھولو، مدد مانگنی ہے، بات سنیں ذرا۔ اس نے ایک نہیں، دو نہیں، تقریباً کوئی 6 بار یا 8 بار دروازہ کھٹکھٹا کر پوچھا تھا۔ تبھی اسے دروازہ سے ایک نسوانی چیخ کی آواز سنائی دی تھی۔ اب اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ اس نے درج سے جھانک کر دیکھا تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ وہاں ایک لڑکا ایک لڑکی پر جھکا زیادتی کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور اس کے کپڑے پھاڑ چکا تھا۔ وہ فوراً سے پیچھے ہوا اور تیزی سے دوڑ کر دروازے کو ایک دھکا مارا
दरवाजे की कुंडी खुल गई। फिर उसने दोबारा यही दोहराया और दौड़ कर पीछे होकर दरवाजे पर अपना पूरा वज़न डाला तो दरवाज़ा गिर गया। सामने का मंजर देखकर उसने बेख्तियार अपनी आंखें मींच ली थी और रुख फेर लिया था, लेकिन अगले ही पल उसकी मुट्ठियाँ बेंच गई थी और असाब तन चुके थे। उसकी कनपट्टी की रग फुड़क कर उभरी। सामने मौजूद लड़के को उसने खींच कर ज़मीन पर लटाया था और एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई मुक्के उसके मुंह पर मारे थे। वो लड़का बिलबिला उठा था और ज़ोर ज़ोर से चीख रहा था। वो मुसलसल उस पर मुक्कों, घूंसों और लातों की बारिश बरसाने लगा। समझते क्या हो तुम खुद को? अकेली लड़की मौका होता है कि हाँ। उसने पलट कर जैसे ही सामने की तरफ देखा तो पत्थर का हो गया। वहाँ कोई और नहीं बल्कि जुनैरा थी, जो अपने वजूद को अपने हाथों से छुपाने की कोशिश कर रही थी। उसके कपड़े जगह जगह से भर चुके थे और इस दरिंदे ने उसके साथ ये सब कुछ किया था। उसने कुछ भी सोचे समझे बगैर अपना शर्ट उतारा था और जुनैरा के कंधों पर डालकर रुख फेर लिया था। अपने आप को रिलैक्स कर लीजिए, मैं वहीं खड़ा आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। उसने दुपट्टे की तलाश में आसपास नज़र दौड़ाई थी उसे जुनैरा का दुपट्टा स्टोर के बाहर नज़र आ गया था। वो दौड़ कर गया, जुनैरा का दुपट्टा उठाया और जुनैरा के सर पर उड़ाकर उसका पूरा जिस्म छुपा दिया था। फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहीं पर हूँ, डरिए मत, मैं आपके साथ हूँ। उसने बेख्तियार उसके आंसुओं को साफ करते हुए कहा था। वो लड़का इसी ज़ख्मी हालत में भाग गया था। जुनैरा वहीं ज़मीन पर बैठती चली गई थी और बिलक बिलक कर रो रही थी। उसके इस तरह रोने से वहाँ रुक फेर कर खड़े शहरयार के दिल को बेख्तियार दुख पहुंचा था। आज जुनैरा का एक नया रूप सामने नज़र आ रहा था और उसने दुआ की थी कि किसी भी लड़की का ये रूप उसे कभी भी नज़र ना आए। और वो बेहद दुखी थी, इतनी गमगीन थी कि उसे ये भी होश नहीं रहा कि जाना कहाँ है, मैं कहाँ जाऊँगी। हिचकियों से रोते हुए उसने शहरयार से पूछा था। उसे पहचान गई थी, वो उसे कैसे ना पहचानती। उसी ने तो उसे हिटलर, चंगेज़ खान और बला जैसे अलकाबात से नवाजा था। फिर उसने स्टोर में रखी पानी की बोतल उठाई थी और जुनैरा की तरफ बढ़ाई थी। पानी पी लीजिए, आप ठीक है ना, कुछ हुआ तो नहीं है ना? थोड़ी देर के वक्फे के बाद जुनैरा की हालत संभली तो उसने बेख्तियार उससे पूछ लिया था। जुनैरा ने झुके सर के साथ नफ़ी में सर हिलाते हुए मना किया था। मैं इस हालत में कैसे जाऊंगी? जुनैरा ने पूरी हिम्मत करते हुए अपनी आंखें मीच कर सामने रुख फेर कर खड़े शहरयार से पूछा था। उसने पहली बार उसकी डरी सहमी हुई आवाज़ सुनी थी। आप यहीं रुकिए, बल्कि आप मेरे साथ आइए गाड़ी में मेरे पास। सामने को कुछ कपड़े रखे हुए, वो चेंज कर लीजिए, गलती से मेरे सूटकेस में आ गए थे। जुनैरा ने खड़े होकर उठना चाहा तो शहरयार ने रुख फेरे ही उसे अपना हाथ आगे किया। वो उसे देख कर रह गई। फिर उसने उसके हाथ का सहारा लिया और उसके साथ छोटे छोटे कदम उठाते हुए गाड़ी में बैठ गए। उस शख्स ने एक बार भी नज़र उठाकर या पलट कर उसकी तरफ नहीं देखा था। हालांकि वो भी मर्द था, चाहता तो फ़ायदा उठा सकता था। जुनैरा उसकी शख्सियत से बेहद मुतासिर हुई थी। उसने दिल ही दिल में सारे अलकाबात वापस ले लिए थे। हिटलर भी नहीं है, चंगेज़ खान भी नहीं और बला तो कहीं से भी नहीं लगता। उसने अपने बहते हुए आंसुओं के साथ सोचा था और सूटकेस से सामयिक एक जोड़ा निकाल कर वहीं गाड़ी में चेंज कर लिया था। थोड़ी देर बाद जब वो वापस निकली तो उसने अपने आप को दुपट्टे में लपेटा हुआ था। अब कहाँ जाना है आपको? आप कहाँ ठहरी हुई हैं और आप यहाँ पर कैसे? जो सवाल उसे पहले पूछना चाहिए था उसने शहरयार से सबसे आखिर में पूछा था। वो उसे देख कर रह गई। हम यहाँ सब कज़न्स ताया के घर जाने के लिए ट्रिप प्लान करके आ रहे थे, उसने ठहर ठहर कर बताया। आंखें रो रो कर सूज गई थी और उनमें सुर्खी दौड़ रही थी, लेकिन रास्ते में बस ख़राब हो गई। उसकी हिचकियाँ बंद गई। आप प्लीज़ रोएं मत, सब ठीक हो गया है ना? अल्लाह ने आपको बचा लिया। रोने से सबको इस वाक़ये का पता चल जाएगा और अब आप समझें कि ये वाक़या मेरे और आपके दरमियान एक राज है। उसे राज़ ही रहने दें। आइए, मैं आपको वहाँ घर तक छोड़ देता हूँ। उसने उसे ऑफ़र की, लेकिन मैं उसके घर दोबारा नहीं जाना चाहती। अगर वो फिर आ गया तो गाड़ी से उतरकर शहरयार ने जैसे उसे मेज़बान के घर छोड़ने की बात की तो उसने फ़ौरन से उसकी शर्ट अपनी मुट्ठियों में भींच ली। शहरयार ने उसका यूं खौफज़दा होना बगौर देखा था। वो उस जुनैरा से बिल्कुल मुख्तलिफ थी जो उनके घर आती थी। सुबह होने में बस कुछ ही देर बाकी है, फिर आप अपने कज़न्स के साथ वहाँ चली जाइएगा। उसने रोते हुए जुनैरा को दरवाजे पर छोड़ा तो उसे ऐसा लगा कि जैसे किसी ने शहरयार का दिल
मुट्ठी में लेकर मसल दिया हो। गाड़ी आने तक उसने पीछे मुड़कर कई बार देखा था। वो घर के अंदर कदम रख चुकी थी और फिर उसके बाद उसे कुछ पता नहीं चला था कि कब वो ट्रिप करके वापस आई और अपने घर की तरफ रवाना हो गया था। वो लाउंज में बैठा लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था जब उसे अपनी बहन सामिया बेचैन से इधर से उधर टहलती हुई दिखाई दी। क्या बात है, आज बहुत बेचैन दिखाई दे रही हो, सहेली नहीं आई तुम्हारी? ये सुनना था कि सामिया ने आंखें फाड़कर शहरयार की तरफ देखा। क्या मतलब इस बात का? सहेली ने तो उस दिन से आना ही छोड़ दिया जब से आपने साबित कर दिया था कि आप वाकई में हिटलर और चंगेज़ खान है। उसके बराबर में बैठकर उसे याद दिलाने लगी। वो उसी की बहन थी, कैसे पीछे रहती? अच्छा तो ये बात है, अब मैं हिटलर और चंगेज़ खान के ओहदे से दस्तबरदार होता हूँ। तुम चाह तो उसे घर बुला सकती हो। मुझे पता है तुम्हारी ये बेचैनी क्यों है। कल तुम्हारी बर्थडे और तुम उसके बगैर अपनी बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करती, इतना तो तुम्हें जानता हूँ मैं। उसने अपने दोनों हाथ सर के पीछे टिकाए और मुस्कुराते हुए निगाहों से सामिया की तरफ देखने लगा। सामिया हैरान परेशान से लाउंज में बनी खिड़की के पास गई और सर उठाकर आसमान की तरफ देखने लगी। क्या हो गया, अब ऐसे क्या बिहेव कर रही हो? क्या ढूंढ रही हो वहाँ पर? उसने ना समझी से उससे पूछा। मैं देख रही हूँ सूरज आज कहाँ से निकला है, मशरिक से या मगरिब से? क्यों? शहरयार ने बेदहानी में कहा। अगले लम्हे उसका मतलब समझ आती वो लैपटॉप की लिड गिराकर खड़ा हुआ और उसके कान मरोड़े। क्या मतलब है? अब मैं इतना बुरा भी नहीं हूँ। हाँ वो तो है, इतने बुरे नहीं तो इतने अच्छे भी तो नहीं है ना। मेरी दोस्त को घर बुलाने का कह रहे, कहीं मैं ये ख्वाब तो नहीं देख रही हूँ? मुझे चुटकी तो काटे। उसने कहा था कि शहरयार ने फ़ौरन से उसके गाल खींचे थे और उसकी चीख बुलंद हुई थी। वाकई में ये तो सच है, मैं भी जाकर उसे बुला कर आती हूँ। सामिया दौड़ती हुई घर से बाहर निकल गई थी और शहरयार ने मुस्कुराते हुए उसे देखा था। अब उसे क्या बताती कि उस रात के बाद से जुनैरा का मासूम चेहरा और शख्सियत एक नई तरह से उस पर खुली थी और वो उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया था। वो उसे मिस कर रहा था, इसलिए उसने सामिया को इजाज़त दे दी थी कि वो उसे अपनी बर्थडे पर बुला ले। जूनी जूनी कहाँ हो तुम यार? वो अंदर दाखिल होते ही ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें देने लगी तो ज़ीनिया उसे दिखाई दी। ज़ीनिया बाजी, जूनी कहाँ है? काफ़ी दिनों से मुझसे मिलने तक नहीं आई। मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हूँ, मुझे उससे बात करनी है। ज़ीनिया ने उदास नज़रों से उसकी तरफ देखा। जब से हम ताया जान के घर से वापस आए हैं, एक दिन भी वो ठीक नहीं रही, बस हर वक्त अपने घर में पड़ी रहती है। तुम्हारी क्या उससे लड़ाई हो गई है? मुझे तो लगा कि तुमसे लड़कर ऐसी हो गई है। कुछ समझ नहीं आता उसे क्या हुआ है। तुम तो दोस्त हो ना, जाओ उससे जाकर पूछो। दोस्त से तो इंसान कोई बात नहीं छुपाता ना। ज़ीनिया के मुंह से ये सुना तो हैरत में मुब्तला होकर वो उसके कमरे में दाखिल हुई। कमरे में नीम अंधेरा छाया हुआ था और वो घुटनों में सर दिए रो रही थी। क्या हो गया जूनी, तुम रो क्यों रही हो? कमरे में दाखिल होते उसने उसे गले से लगा लिया और फ़ौरन से वजह पूछी। कुछ नहीं, बस ऐसे ही, कुछ भी अच्छा नहीं लगता, हर चीज़ से दिल बेजार हो गया है। ये सुनकर सामिया के लबों पर मुस्कुराहट बिखर गई। क्योंकि तुम मुझसे अलग हो रही हो ना, इतने दिन इस वजह से, लेकिन आज तुम्हें खुशखबरी सुनाने आई हूँ। जूनी को अब किसी खुशखबरी से कोई दिलचस्पी नहीं थी। जो कुछ उसके साथ हुआ था उसके बाद जैसे हर खुशी उससे छीन ली गई थी। एक ऐसा गम था जो अंदर ही अंदर उसे ख़त्म कर रहा था और वो खुद भी इस बात से ना वाकिफ़ सी थी। कल मैंने घर में बर्थडे पार्टी रखी और तुम्हें ज़रूर आना है। भाई ने भी इजाज़त दे दी है कि अपनी दोस्त को बुला सकती हो। यहाँ तक कि तुम्हारी तारीफ़ कर रहे थे, कह रहे थे बहुत मासूम है। जुनैरा ने ये सुना तो हैरत से सामिया को देखा था, फिर अगले ही लम्हे नज़रें झुका दी थी। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि यह तारीफ़ नहीं बल्कि हमदर्दी और तरहम है और रहम है जो वो मुझ पर खा रही है। उसकी आंखें भीगने लगी थी। सामिया अपनी ही बातों में मसरूफ़ थी, उसकी आंखों को ना देख सकी। तो तुम आओगी ना? बताओ तुम कैसा ड्रेस पहनोगी? मैं बिल्कुल वैसे ही ड्रेस पहनूंगी। जूनी ने इनकार में सर हिलाया। मैं नहीं आऊँगी यार, मेरा दिल ही नहीं चाहता कहीं जाने को। तुम्हारा गिफ्ट तो मैंने कब का लेकर रख दिया है, उसे ले जाओ। वो उठी, अलमारी से गिफ्ट निकाल कर उसे बर्थडे विश करने के बाद उसे गिफ्ट थमाया। मैं तुम्हारे घर पर नहीं आऊँगी। जूनी के साफ इनकार पर सामिया का दिल बेहद दुखा। यार क्या कह रही हो? घर पर नहीं आओगी? तुमने भाई की बातों को ज़्यादा ही सीरियस ले लिया। जूनी बेजार भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस मेरा कहीं जाने का दिल ही नहीं होता।
سامیہ انتہائی اداس سی گھر واپس آئی تھی، اور وہ جو یہ امید کر رہا تھا کہ وہ زونی کو واپس لے کر آئے گی، اسے اکیلا آتا دیکھ کر تشویش سے آگے بڑھا۔ زنیرہ کہاں ہے؟ تمہارے ساتھ نہیں آئی؟ مجھے تو لگا تھا کہ یہ خبر سنتے ہی کہ اس پر پابندی ہٹ گئی تمہارے ساتھ ہی آ جائے گی۔ سامیہ نے نفی میں سر ہلایا۔ عجیب سی ہو گئی ہے بھائی، پتہ نہیں کیا ہو گیا اسے، نہ ہنستی ہے نہ مسکراتی ہے، بس مجھے ایسا لگا کہ میں اسے بات کر رہی تھی تو وہ رو رہی تھی۔ ایسا کیا ہو گیا جو اس نے مجھ سے بھی چھپا لیا؟ اس بات پر شہریار نے بے اختیار اپنی نظریں چرائی تھی۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ زنیرہ کو کیا ہو گیا ہے۔ شاید میری نظر لگی ہے، وہ بڑبڑایا تو سامیہ نے نہ سنا۔ کیا کہا آپ نے؟ نہیں کچھ بھی نہیں، آ جائے گی، ایسے ہی کوئی ٹینشن ہوگی اسے۔ اس نے اپنی چھوٹی بہن کا چہرہ تھپتھپایا اور کمرے میں آ کر یہی سوچنے لگا کہ وہ زنیرہ کے بارے میں اتنا کیوں سوچ رہا ہے، مجھے کیا ہو گیا، میں اس کے پیچھے کیوں پڑ گیا ہوں اور اس کے بارے میں اتنا کیوں سوچ رہا ہوں۔ اگلے ہی پل اس کی آنکھوں کے سامنے وہ منظر دکھائی دیا تھا، یعنی اس دن اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر میں خود اپنا دل ہار بیٹھا ہوں۔ اس نے خود سے سوال کیا تھا اور جواب میں خوبصورت سی مسکراہٹ اس کے چہرے پر بکھر گئی تھی۔ اگلے دن صبح سویرے وہ خود اس کے گھر پہنچ گیا تھا۔ زنیرہ جو میز پر بیٹھی خیالوں میں گم تھی اور ناشتے کی پلیٹ ویسے ہی رکھی تھی، اپنے برابر میں آہٹ پر اس نے پلٹ کر دیکھا تھا اور اپنی جگہ جیسے جم سی گئی تھی۔ آپ؟ وہ ایک دم سے اپنی جگہ پر کھڑی ہو گئی اور نظریں جھکا لی۔ کیا ہو گیا ہے؟ مجھ سے پہلے کبھی ملاقات نہیں کی جو اس طرح شرما رہی ہو؟ زنیرہ نے اس بات پر کوئی تاثر نہ دیا۔ آپ بیٹھے، میں امی کو بلاتی ہوں۔ اٹھ کر امی کو بلانے کے لیے چل پڑی تو شہریار نے اس کا راستہ روکا۔ میں آنٹی سے بات کرنے نہیں بلکہ میں تم سے ہی بات کرنے آیا ہوں۔ مجھ سے کیا بات کرنی ہے آپ کو؟ اس کا لہجہ انتہائی دھیما تھا اور لگ ہی نہیں رہا تھا کہ وہ یہ وہی زنیرہ جو سامیہ کے ساتھ آ کر دھما چوکڑی مچائے رکھتی تھی۔ آج برتھ ڈے پارٹی ہے میری بہن کا، دل مت دکھانا۔ آج آنا، کل سے وہ بہت اداس ہے، آپ سے مل کر گئی ہے تو گھر آ کر رو رہی تھی کہ زنیرہ کسی بات کا جواب ہی نہیں دیتی۔ کیا ہوا، سب ٹھیک ہے نا؟ زنیرہ پھیکی ہنسی تھی۔ سب ٹھیک ہے، بس دل مر گیا ہے، کہیں جانے کا دل ہی نہیں ہوتا۔ آپ اسے سمجھا دیجیے گا، وہاں آ کر بھی اسی طرح میرا ذہن کھویا کھویا رہے گا، اسے مزہ نہیں آئے گا، میں اس کا ایونٹ خراب کرنا نہیں چاہتی۔ یہ کہہ کر وہ پلٹ گئی تھی، وہاں رکی نہیں تھی کیونکہ اس کی آنکھوں میں ڈھیروں آنسو جمع ہونے لگے تھے۔ وہ ایک ٹرپ جو اس کی زندگی میں خوشگوار احساس لیے ہوئے تھا، کس قدر بدترین احساس میں بدلا تھا، اسے پتہ ہی نہ چلا۔ اب اس نے زندگی کی تمام خوشیاں خود پر جیسے حرام کر لی تھی۔ شہریار آپ آئے ہیں، بیٹھیے نا۔ زینیا نے اسے دیکھا تو اسے چائے پلائی۔ پتہ نہیں اسے کیا ہو گیا ہے، دن بدن کمزور ہوتی جا رہی اور کسی سے کوئی بات ہی نہیں کرتی، ہنسی مذاق نہیں کرتی۔ زینیا شہریار سے بڑی تھی، اسے دیکھ کر افسوس سے کہنے لگی، کوئی بات نہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ شہریار کے دل نے اسی وقت فیصلہ لیا تھا، وہ سمجھ گیا تھا کہ زنیرہ بیک وقت دو کیفیات کا شکار ہو چکی ہے۔ بھائی سچ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا۔ سامیہ اپنی جگہ پتھر کی ہو گئی تھی۔ اس نے جب شہریار کا مطالبہ سنا تھا تو وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ خود بھی حیران ہو گئی تھی۔ میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں، لیکن میں جانتا ہوں کہ یہ سب کچھ اتنا آسان نہیں ہے۔ اس نے میرے پلان میں بھی سوچا ہوا ہے۔ اس نے سامیہ کے کان میں سرگوشی کی تو اس کا پلان سن کر حیرت کے مارے کھلے ہوئے منہ کے ساتھ اسے دیکھتی رہ گئی۔ اب منہ تو بند کرو، مکھی چلی جائے گی۔ اسے اس طرح حیران دیکھ کر شہریار نے کہکا لگایا تھا، زونی یار میرے ساتھ چلو نا مارکیٹ، بھائی کو لڑکی پسند آ گئی ہے، ہمیں ان کے گھر رشتہ لے کر جانا ہے۔ مجھے کوئی سوٹ سمجھ ہی نہیں آ رہا، تم میری ہیلپ کر دو نا۔ زنیرہ جو اپنے کمرے میں خاموشی سے بیٹھی کتاب پڑھ رہی تو اس کی بات پر ایک جھٹکے سے اچھل پڑی۔ کیا کہہ رہی ہو؟ مذاق مت کرو یار، مذاق کے موڈ میں نہیں ہوں۔ اس نے سامی کی بات کو چٹکیوں میں اڑا دیا تھا۔ تمہیں مذاق لگ رہا ہے؟ تمہیں تو مجھے مبارکباد دینی چاہیے کہ میری اکلوتی بھابھی آنے والی ہے اور تم ہو کہ یہاں بیٹھ کر سڑ رہی ہو۔ زنیرہ نے اسے یوں دیکھا کہ جیسے اس کا دماغ خراب ہو گیا ہو۔ میں کیوں سڑوں گی بھلا؟ تم اپنی بھابھی کے ساتھ خوش رہو۔ ویسے بھی تمہارا ہٹلر بھائی مجھے اپنی زندگی میں قبول نہ کرتا، نہ میں اسے قبول کرتی، تو پھر یہ بات کرنا بھی فضول ہے۔ وہ ایک دم سے غصے میں آ گئی تھی۔ اچھا بابا ریلیکس ہو جاؤ، اتنا غصہ کیوں دکھا رہی ہو؟ نہیں چلنا تو منع کر دو۔ سامیہ ناراض ہو کر جانے لگی تو زنیرہ سے بالکل بھی برداشت نہ ہوا۔ اچھا میں چل رہی ہوں۔
وہ اسے لے کر گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی۔ شہریار گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ کتنی دیر لگے گی، مجھے گھبراہٹ ہو رہا ہے، گھر واپس جانا ہے۔ وہ سمجھی تھی کہ ان کے ساتھ ڈرائیور ہوگا، لیکن شہریار کو دیکھ کر نہ جانے کیوں اسے رونا سا آنے لگا۔ سب ٹھیک جا رہا ہے نا؟ شہریار نے سامیہ کو میسج کیا۔ جی بھائی بالکل، سب پرفیکٹ جا رہا ہے۔ شہریار نے بے اختیار اپنی مسکراہٹ دبائی تھی۔ شاپنگ مال کے اندر داخل ہونے کے بعد بھی زنیرہ بار بار گھر واپس جانے کی ضد کرتی رہی۔ یار تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ اتنی کیوں بڈھی روح تمہارے اندر گھس گئی ہے؟ تمہیں کیا برا لگ رہا ہے میرے بھائی کی شادی ہو رہی ہے؟ سامیہ نے بلند آواز میں شہریار کے سامنے سے پوچھ لیا تھا۔ اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی چوری پکڑی گئی ہو۔ تم مجھے ایسے کیوں دیکھ رہی ہو جیسے تمہاری کوئی چوری پکڑی گئی ہے؟ زنیرہ نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا تھا، پھر کرب سے اپنا رخ پھیر لیا۔ اس کے دل کی حالت عجیب سی ہو رہی تھی۔ جب سے اس نے سنا تھا کہ شہریار کی شادی ہو رہی ہے، تب سے اس کا دل چیخ چیخ کر اسے کہہ رہا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ تمہارا نصیب بن سکتا ہے، تم خاموش کیوں ہو؟ لیکن اس نے اپنے دل کو ڈپٹ کر خاموش کروا دیا تھا۔ شہریار مجھ سے کیسے محبت کر سکتے ہیں؟ انہوں نے اس رات وہ سب کچھ دیکھ لیا تھا جو کوئی بھی مرد دیکھے تو کبھی اس عورت کو قبول نہ کرے۔ بھلا مجھے کون قبول کرے گا؟ شاید مجھے زندگی بھر بیاہنے کوئی نہ آئے، میں ویسے ہی ٹھیک ہوں۔ ویسے بھی وہ مجھے طرز کھا کر اپنی زندگی میں شامل کرے، یہ بات میں کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ زنیرہ نے اصرار ہوتے ہوئے اپنے بستر پر آنسو بہاتے ہوئے یہ بات خود سے دل ہی دل میں کہی تھی۔ اگلے 2-3 دن تک شہریار کے گھر سے خوشی کے شادیانے گونجتے ہوئے اسے بھرپور طور پر سنائی دیے تھے، اور تب وہ اپنے والدین کے ساتھ دعوت نامہ دینے آیا تھا۔ وہ بے حد خوش لگ رہا تھا، بات بات پر مسکرا رہا تھا۔ اس کی مسکراہٹ دل چھو لینے والی تھی۔ زنیرہ نے کچن کی کھڑکی سے یہ منظر دیکھا تھا۔ اس کا دل دکھ سے بھر گیا تھا۔ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ شہریار کی خوشی میں مجھے خوش ہونا چاہیے، میں اداس کیوں ہو رہی ہوں؟ اور ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ جیسے میرے جسم سے کوئی روح کھینچ کر نکال رہا ہو؟ اس نے خود سے اعتراف کیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہو کیا رہا ہے۔ اگلے دن سامیہ اس کے پاس بہت سے شادی کے کارڈز لے کر آئی تھی۔ یار شادی کے کارڈ سلیکٹ کرنے میں تو مدد کرو نا، کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ بھائی نے سارا فیصلہ مجھ پر چھوڑ دیا۔ کارڈ میں سلیکٹ کرنے کے لیے اس نے زنیرہ کی طرف کارڈ بڑھائے تھے۔ مجھے نہیں کرنا سلیکٹ، جس کی شادی اسی سے کہو۔ وہ برے برے منہ بناتے ہوئے اندر چلے گی۔ دروازہ بند کر کے ٹیک لگا کر بری طرح رو پڑی تھی۔ میں آپ سے تب سے محبت کرنے لگی ہوں جب آپ نے میری عزت بچائی تھی۔ اس دن سے آپ میرے فیورٹ بن گئے ہیں۔ آپ کے بغیر زندگی کا کوئی تصور نہیں، لیکن آپ نے میری محبت کو محسوس ہی نہیں کیا، اور تو اور میرے دل میں جھانکنے کی ضرورت بھی گوارا نہیں کی۔ سارا دن وہ اپنے کمرے میں بند رہی تھی۔ اگلے دن جیسے ہی وہ بالکنی میں آئی تو کیا دیکھتی ہے کہ شہریار کسی لڑکی کے ساتھ کوئی ہنسی مذاق کر رہا ہے اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اس سے کچھ کہہ رہا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر اس کا خون کھول اٹھا تھا۔ اگلی پل وہ چپل پاؤں میں پہن کر دوڑتی ہوئی سامیہ کے پاس آئی تھی۔ ارے آج چاند کہاں سے آ گیا ہمارے گھر؟ سامیہ نے ہنستے ہوئے اس کا استقبال کیا تو اس نے غصے سے ایک ہی بات پوچھی، شہریار کہاں ہے؟ شہریار؟ کون شہریار؟ ہٹلر کہاں ہے؟ اس نے اپنی پرانی ٹون میں پوچھا تو وہ ہنس پڑی۔ وہ تو اس وقت اپنے آفس میں ہے، شام کو ان کی انگیجمنٹ ہے، تم نے اپنا سوٹ ڈیسائیڈ کر لیا؟ اسے جواب دیے بغیر تیز قدموں سے نکل گئی تھی۔ اس سے کیا ہو گیا؟ سامیہ نے کندھے اچکائے اور ایک بار پھر سے اپنی ڈریس کے ساتھ میچنگ جولری ڈھونڈنے لگی جو وہ کل ہی خرید کر لائی تھی اور کہیں رکھ کر بھول گئی۔ مجھے شہریار افندی سے ملنا ہے، اس نے وہاں جا کر سیکرٹری سے کہا تھا۔ وہ اس وقت میٹنگ میں ہے، آپ ابھی اندر نہیں۔ اس نے سیکرٹری کی بات پوری سنی نہیں تھی اور اس کے کمرے میں دھڑلے سے اندر آئی۔ وہ کسی سے آن لائن میٹنگ میں مصروف تھا۔ اپنے سامنے زنیرہ کو دیکھ کر ایک دم سے اپنی جگہ پر کھڑا ہو گیا۔ زنیرہ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ حیران ہوا۔ کیا سمجھتے ہیں آپ خود کو؟ اس نے شہریار کی میز پر زور سے ہاتھ مارتے ہوئے کہا تو وہ دل ہی دل میں مسکرا دیا۔ میں نے کیا کر دیا؟ کوئی غلطی ہو گئی ہے تو آرام سے بیٹھ کر بات کر لیتے ہیں۔ یہاں آفس میں آ کر یہ تماشا کھڑا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تماشا میں کھڑا کر رہا ہوں یا آپ؟ شہریار کی باتوں نے اس کے اندر ایک آگ لگا دی تھی۔ میں نے کیا کیا ہے؟ مجھے بتائیں گی ذرا آپ؟ سینے پر بازو لپیٹے سے غور سے دیکھ رہا تھا۔ زنیرہ کی آنکھوں سے آنسو
تیزی سے بہنے لگے۔ آپ نے میرا دل چرا کر، میری عزت بچا کر میرے دل میں اپنی جگہ بنا لی ہے۔ میرے دل میں آپ کا وہ مقام ہے جو کسی کو بھی نہیں پتہ، شاید آپ کو بھی نہیں، تو پھر آپ یہ مقام مجھ سے چھیننے کی کوشش کیوں کر رہے ہیں؟ کیا آپ کو نہیں معلوم کہ میں آپ سے محبت کرتی ہوں، بے حد محبت کرتی ہوں، حد سے زیادہ محبت کرتی ہوں، اور آپ کے بغیر جینے کا تصور ہی نہیں ہے۔ وہ وہیں کرسی پر بیٹھ کر اپنا چہرہ اپنے ہاتھوں میں چھپائے رو پڑی تھی۔ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ مجھے درد ہوتا ہے؟ میں بھی انسان ہوں، مجھے بھی تکلیف ہوتی ہے۔ شادی کی تیاریاں عروج پر دیکھ کر میرے اندر ایک آگ سی بھڑک اٹھی ہے جو کسی طور بجھنے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ یہ محبت کی آگ ہے، آپ کیوں نہیں سمجھ رہے؟ آپ کو میری آنکھوں میں کیوں نہیں دکھائی دے رہا؟ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہہ رہی تھی۔ شہریار کو مسکراتے ہوئے دیکھ کر رونا بھول کر اس نے اچنبھے سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ شاید تم کارڈ دیکھنا بھول گئی ہو۔ شہریار نے اپنی دراز سے شادی کا کارڈ نکال کر اس کے سامنے رکھا تھا۔ دلہن کا نام بھی دیکھ لو ذرا تم۔ شہریار نے کارڈ نکال کر اس کے آگے لہرایا تو وہ تیزی سے کارڈ اس کے ہاتھ سے جھپٹ کر پڑھنے لگی۔ وہاں زنیرہ کا نام جگمگا رہا تھا۔ اس نے بے یقینی سے نگاہیں اٹھا کر شہریار کو دیکھا تھا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ درد صرف آپ کے دل میں ہوا ہے؟ محبت نے صرف آپ کے دل میں جنم لے کر آپ کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہے؟ ہرگز نہیں مس زنیرہ۔ اس نے اپنے سینے پر دستک دی۔ یہاں پر میرا دل بھی جلایا ہوا ہے، اور جس طرح سے آپ ہنسنا بھول گئی تھی نا، میرا فرض بنتا تھا کہ آپ کے ساتھ یہ چوہے بلی کا کھیل کھیل کر میں آپ کے چہرے پر وہ مسکراہٹ لوٹا سکوں جو گم ہو گئی تھی۔ زنیرہ نے بے اختیار پلکیں جھکا لی تھی۔ ویسے آپ کیا پینا پسند کریں گی، چائے یا کافی؟ وہ اس کے بالکل نزدیک آ کر اسے گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کا چہرہ تھوڑی سے اٹھا کر اپنی طرف کیا۔ کیا آپ کو میرے ساتھ زندگی بھر کا ساتھ قبول ہے؟ اسے پرپوز کر رہا تھا اور شادی کے لیے رضامندی پوچھ رہا تھا۔ اسی بات کے لیے تو اسے لڑنے آئی تھی، اور اب زندگی یوں بدل رہی تھی اسے یقین ہی نہ آیا۔ کیا آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ شہریار نے اپنا ماتھا پیٹ لیا۔ تو اتنا بڑا ڈرامہ کیوں کروں گا؟ وہ ناراض ہونے لگا اور پلٹ کر جانے لگا کہ زنیرہ اپنی جگہ سے کھڑی ہوگی۔ میں تیار ہوں، اس نے بلند آواز سے کہا تو شہریار نے پلٹ کر مسکراتے ہوئے اسے دیکھا۔ سچ کہہ رہی ہو؟ اب کے بعد زنیرہ نے اپنا ماتھا پیٹا تھا۔ ہاں نا چنگیز خان، سچ کہہ رہی ہوں۔ یہ سننا تھا کہ دونوں کا زوردار قہقہ بلند ہوا تھا۔ وہ دلہن بن بیٹھی اپنے شوہر شہریار کا انتظار کر رہی تھی۔ بار بار نگاہیں بیرونی دروازے کی طرف جا رہی تھی۔ اس نے گھونگھٹ اتار کر دور پھینک دیا تھا۔ جیسے ہی لوک کھلنے کی آواز آئی تو اس نے فوراً سے گھونگھٹ لینا چاہا، لیکن تب تک شہریار اندر داخل ہو چکا تھا۔ ارے یہاں کیوں آ گئے آپ؟ واپس جائیں۔ یہ سننا تھا کہ شہریار نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ کیا کہہ رہی ہو؟ باہر مہمان کھڑے ہیں۔ ارے آپ کو اجازت لے کر آنا چاہیے تھا نا۔ اس کی بات سن کر ایک لمحے کے لیے حیران رہ گیا۔ میں اپنے کمرے میں اب اجازت لے کر اندر آؤں گا؟ شہریار نے آنکھیں دکھائی تو اور کیا، اب یہ کمرہ میرا کمرہ، اور جب تک میں اجازت نہ دوں آپ اندر نہیں آ سکتے۔ زنیرہ نے آنکھ دباتے ہوئے کہا تو وہ ہنس پڑا۔ اس نے گلا کھنگارا۔ میڈم، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اندر آ جاؤں؟ اس نے دوبارہ سے دروازہ کھولا اور اس کی اجازت لینے کا نیا انداز اپنایا۔ زنیرہ نے مسکرا کر پلکیں جھکائے۔ جی حضور، اندر آ جائیے۔ اس کے جواب پر وہ ہنستے ہوئے اس کے پاس بیڈ کے کنارے ٹک گیا۔ اب اگر آپ کی اجازت ہو تو گھونگھٹ اتار لوں؟ شہریار نے پھر سے اجازت لی تو زنیرہ نے اپنا گھونگھٹ اتار کر خود اپنا ہی سر پیٹ لیا۔ اب اس بات کی اجازت نہیں لیتے ہیں؟ کچھ سمجھایا نہیں آپ کو کسی نے؟ زنیرہ کا معصومیت بھرا انداز دیکھ کر شہریار کا زوردار قہقہ بلند ہوا تھا۔ اس نے اپنی ہنسی قابو میں رکھتے ہوئے ایک بار پھر سے اس کا گھونگھٹ نیچے کیا تھا، اور پھر ایک ادا سے اٹھا کر اپنے دہکتے ہوئے لب اس کے ماتھے پر رکھ دیے تھے۔ زنیرہ کا پورا وجود جیسے سکون پا گیا تھا۔ اس نے شہریار کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا تھا۔ کیا ہوا؟ ساری ہوا نکل گئی کیا میرے ایک ہی بوسے سے؟ اس نے زنیرہ کے کان میں سرگوشی کی تو زنیرہ نے اس کے سینے پر مکہ مارا۔ آج بھی مجھے تنگ کر رہے ہیں؟ واقعی میں آپ ہٹلر ہی ہیں، کہتے ہوئے وہ اس کے سینے میں اپنا سر چھپا گئی تھی۔ شہریار کا پلان بھی کامیاب رہا تھا، اور اس نے ایک نامعلوم لڑکی کا شوشہ چھوڑ کر اس کے اندر امڑنے والی وہ محبت جو دفن ہونے کے قریب تھی، ایک بار پھر سے اس میں نئی روح پھونک دی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اس کے سامنے دلہن بنی بیٹھی اپنے پرانے
टून में लौट आई थी। वैसे तुमसे एक बात कहूँ? उसने मुस्कुराते हुए उसे देखा। जी कहिए, उसके कंधे पर सर टिकाए कह रही थी। सच, पूरे 3 महीने बाद तुम मुझे मेरी जुनैरा लगी हो, जो पहले हुआ करती थी। जुनैरा ने ये बात सुनकर और शिद्दत से अपने आप को उसके सीने में छुपाया था। शहरयार ने उसे अपनी बाहों के हिसार में ले लिया था। मोहब्बत मन महरम बन चुकी थी। शहरयार ने इस अनमेच्योर से जुनैरा को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लिया था, जिसके बगैर अब वो ज़िंदगी का तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। खुशियाँ उनके मुकद्दर का हिस्सा बन चुकी हैं और वो दोनों अपने हिस्से की खुशियाँ वसूल करके एक दूसरे में मगन दिखाई दे रहे थे। तो डियर रीडर, ये था आज का इंटरेस्टिंग नावल। अगर हम मज़ीद ऐसे ही मज़े मज़े के इंटरेस्टिंग नावल हमारे चैनल पर डेली सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय लाजमी दें।